الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اسی کے آس پاس انشاءاللہ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکۃ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. الا تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. آگے فرماتے اللہ کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں یعنی جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. نزلا من غفور الرحیم، یہ ہے مہمانی کا سامان اس ہستی کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا. اس میں اللہ رب العزت نے ایمان اور ایمان پر جمنے کے بارے میں ایک حکم دیا ہے. جو ایمان پہ جم جائے اس پر اللہ کی طرف سے کیا وعدے ہیں، نہ اس پر خوف ہے نہ اس پر غم ہے، اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کا ساتھ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا ساتھ ہے. لیکن یہ صرف کلمہ پڑھنے پہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو احکام ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس پر جم جانا، اس سے رک جانا،
اور ایمان پر ہی جمنا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جانا، اس پر یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ ایسا نہیں کہ صرف نام کے مسلمان بنے پھرو، بلکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کی جو چیزیں ہیں، اس پر جم جاؤ۔ اور ایمان کی جو اصل میٹھاس ہے وہ جمنا ہے، اور یہی جمنا ایمان کو معتبر بھی بناتا ہے اور فائدے مند بھی بناتا ہے۔ کہ حقیقت میں ایمان والا کون ہے، یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب ایمان کے تقاضوں پر اور ایمانی باتوں پر بندہ جم کر کے اس پر چلے گا، جب پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان معتبر ہے۔ اب ایمان پر جمنا، عام حالات میں تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حقیقی ایمان والا ہوں اور میرا ایمان 100% صحیح ہے، لیکن ایمان پر جمنا یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ایک انسان کے ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف سے امتحانات ہو اور ان امتحانات میں جمے، ان آزمائشوں میں جمے، جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں حقیقت میں ایمان ہے۔ ورنہ حالات آئے، مصیبتیں آئے، تکالیف آئے اور اس وقت میں وہ ایمان کو چھوڑ دے تو پھر تو پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان حقیقت والا ایمان نہیں تھا۔ اب حالات کسی ایک اکیلے انسان پر اور کسی قوم پر ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ ایمان والوں کے بارے میں غور کریے تو ایمان والوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہیں، بلکہ ایمان والوں کا امتحان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بیماری اور تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی کفر کی طاقتوں کا زور ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی دوسرے مذاہب کی طرف سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی عزت اور آبرو پر حملے ہوتے ہیں۔ جب یہ سارے حالات آئے کہ جب ایسا لگ رہا ہو کہ اب مسلمانوں کو دبایا جائے گا، اب مسلمانوں کو مارا جائے گا، اب مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ان تمام حالت میں جو سچا ایمان والا ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، اور گھبرا کر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھاتا، بلکہ وہ انہی حالات میں مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جم جاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرتا، بلکہ وہ اور مضبوط ہو کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں میرا ایمان مضبوط ہے، میرا ایمان استقامت اور جمنے کے ساتھ ہے۔ جس طرح آندھی اور طوفانی ہواؤں میں انسان اپنی چادر کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح مومن جب حالات ٹھیک نہ ہو تو ایسے حالات میں ایمان کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ عام حالات میں تو کوئی بھی ایمان پہ چلتا ہے، لیکن جب امتحان والے حالات اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر بھیجے جاتے ہیں، ایسے میں جو جمتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمان اور استقامت، ایمان اور جمنا۔
دیکھیں، ایمان کے ساتھ مصیبتیں، امتحانات، آزمائش یہ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج پچھلے 5، 6، 7 سالوں میں حالات آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ حالات ہمیشہ لگے رہے۔ نبیوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، جو نیک اولیاء اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، وہ ساری حالات سے بھری ہوئی ہے، مگر ان کے ایمان میں کبھی کمزوری نہیں دکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اور بھی حالات حضرت ابراہیم پہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حکومت نے آرے سے چیر دیا تھا، اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا تھا۔ یہ آپ سنیے، اور کیا ان میں سے کوئی ایسے حالات ہم پہ آئے ہیں؟ اب تک تو نہیں آئے، اس کا آپ مقابلہ کریے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ان کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حکومت نے یہودیوں کے کہنے پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ خود آقا عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار مکہ نے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ مدینے میں بھی آپ کو زہر دینے اور قتل کرنے کی مسلسل پلاننگ ہوتی رہی۔ ان سارے جلیل القدر نبیوں نے حالات کی سختی کو جھیلا، پریشانیاں اٹھائی، بعض نے جان بھی دے دی، مگر ایمان اور اسلام سے ایک لمحے کے لیے نہ پھرے۔ یہ ہے حقیقت میں ایمان، کہ ایمان اور اس پر جمنا، کہ کسی بھی حالت میں ہم اپنے ایمان سے کمپرومائز نہ کریں، کہ ڈر کے مارے، مایوسی کے مارے جو لوگ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے کمپرومائز کر کے ان کے مذہب کو اپنا لے یا ان کی باتوں میں ہاں ملا دے، یہ حقیقی ایمان والا کبھی نہیں کرتا۔ وہ اپنے ایمان پہ جم جاتا ہے، جان دی اسی کی دی ہوئی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا کہ مجھ پر یہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر وہ دین حق سے نہیں پھرتے تھے۔ لوہے کی کنگھی سے گوشت ہڈی سے نوچ لیا جاتا تھا، جیسے ہم اپنی کنگھی اپنے بالوں میں گھماتے ہیں، وہ لوہے کی کنگھی ان کے بدن میں گھمائی جاتی تھی، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک دل صحابہ کرام کی پوری زندگی مشکلات اور امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ ایمان ہی کی خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، ایمان ہی کے خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر کھال ادھیڑی گئی، ایمان ہی کے خاطر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دے کر ان کے جسم کو داغا گیا، ایمان ہی کے خاطر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کیا گیا، ان کو تیز دھوپ میں پتھر پر لٹا کر ان کی چربی تک پگھلا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو شعب ابی طالب میں قید کر کے سوکھا چمڑا اور پتا چبا کر جینے پر مجبور کیا گیا۔ اہل ایمان کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن انہوں نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ جتنے تکالیف آئی، جتنی مصیبتیں آئی، جتنے حالات آئے،
اتنی اور مضبوطی کے ساتھ ایمان پہ جم گئے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والے تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور قوی تر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ ہم جس خدا کو ماننے والے ہیں اس خدا کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ چند دنوں کی مشکلات ہے، یہ گزر جائے گی، پھر تو آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، اور وہ صحابہ نے وہ راحت اور آرام دیکھا ہے۔ جب بھی صحابہ میں سے کسی نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کلمہ بلند کیا، اور آج یہی حال ہے کہ ہم کو تکالیف میں اسی لیے دھکیلا جا رہا ہے، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے کی کوشش اسی لیے کی جا رہی ہے کہ تم ایک کلمے کو بلند کرنے والے ہو۔ جب بھی کسی نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کلمہ بلند کیا، اسے سختیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اقبال نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو مشکلات آتی ہے ان سے میں باخبر ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا نام مسلمانوں والا ہے، میں تو جنت کا ٹھیکیدار ہوں، جنت تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے، بس بیٹھے بیٹھے آرام سے مل جائے گی۔ اللہ کہتے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت تمہیں مل جائے گی؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ نہیں گزرا، من قبلکم خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ کہتے ان پر سختیاں آئی، مصیبتیں آئی، وہ ہلا مارے گئے، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو ہلا دیا گیا۔ کتنے حالات آئے، کیسے حالات آئے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ جو وقت کے رسول تھے اور جو ان کے ساتھی ایمان والے تھے وہ چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ نے اس وقت ان کو تسلی دی، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ ایمان کو پرکھتے ہیں، ایمان اور منافقت کو الگ کرنے کے لیے اللہ ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، اور پھر جو حقیقی ایمان والے جو جمتے ہیں ان پر اللہ کی مدد آتی ہے، اور جو ہل جاتے ہیں، جو پھسل جاتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا کر منافقوں کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب ایمان والوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ایمان پر جمنے کا مظاہرہ کیا، عزیمت کا مظاہرہ کیا کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کریے، جیسے حضرت بلال نے کہا تھا کہ جو کرتا ہے کر گزریے، وہ کہتے تھے ایک اللہ کہنا چھوڑ دو، وہ کہتے جو کرنا کر گزریے، میں تو کہتا ہوں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور ہمیں اس کی قدرت پر یقین ہے۔ جب یہ جمنے والا مظاہرہ بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لیے۔ ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے، تب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم کچھ نہ کریں، ہم چاہے کہ ہم تو کچھ نہ کریں، ہم نمازوں کو بھی چھوڑ دیں، ہم روزوں کو بھی چھوڑ دیں، ہم شریعت کی بنیادوں کو بھی ہلا کر کے رکھ دیں، ہم دین کا مذاق بنا کے رکھ دیں، ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دے، سرے بازار توڑ دے، اور پھر بیٹھ کے دعا کرے کہ اللہ کی مدد آئے گی، ایسے نہیں آتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں پہ آتی ہے جو ایمان پہ جم جاتے ہیں،
جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، اللہ بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ آئی ہوتی تو بدر کے میدان میں کتنے لوگ تھے؟ 313، اور کچھ نہیں ان کے پاس، ایک دو گھوڑے، ایک آدھ اونٹنیاں، کچھ دو تین تلواریں، اور سامنے 1000 کا لشکر ہتھیاروں سے لیس۔ اگر طاقت کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا وہ تو وہاں تو مسلمان ختم ہو جاتے، لیکن وہاں مسلمانوں نے ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کیا، جم گئے، اللہ کی مدد آئی، اور اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو مٹھی بھر مسلمان کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ اور تاریخ ہے، 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہمیشہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں، چاہے کم ہو لیکن وہ ایمان پہ جمنے والے ہو۔ اگر وہ نہ جمتے تو مسلمان کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ کی مدد آئی، وہ کامیاب ہوئے، اور آج ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھروں میں ایمان کی روشنی نہ ہوتی۔ اسلام کو پھیلا، آپ تھوڑے دیر کے لیے تصور کریے بیٹھ کے کہ ہم جو بیٹھے بٹھائے کچھ کرنا نہیں چاہتے، بیٹھے بٹھائے سنتوں کا مذاق اڑا دیتے، بیٹھے بیٹھے شریعت کو چھوڑ دیتے، بیٹھے بیٹھے اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے، اللہ کی رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچئے کہ ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں جھیلی۔ کیا اس لیے جھیلی تھی صرف کہ ہم یہ بیٹھ کے سب کچھ اس کو ہوا میں اڑا دیں؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں جھیلی، ان کے پاک دل صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی مکہ کی گلیوں میں مارا جا رہا ہے، کبھی کعبۃ اللہ میں مارا جا رہا ہے، کبھی کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی پتھر برسائے جا رہے ہیں، کبھی زہر دیا جا رہا ہے، کبھی گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے۔ کیا ہم ان کے احسان کا یہ صلہ چکا رہے؟ کیا جو چاہے جیسے چاہے دین کا اور شریعت کا جنازہ نکال دے؟ ہم ایک آدمی ہم پر آج احسان کر دے تو ہم زندگی پر اس کا احسان چکا نہیں سکتے۔ محمد رسول اللہ کے تو ہمارے پر اتنے احسان ہیں کہ ہمارے پورا جسم کا چمڑا الگ کیا جائے، اس کی جوتی بنا کر محمد رسول اللہ کو پہنا دی جائے تو بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنی تکلیفیں برداشت کی، شاید آج ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ کیا تکلیفیں ہمارے لیے جھیلی، کیا مصیبتیں ہمارے لیے جھیلی، اور ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ باتوں پر ہم شریعت کا مذاق اڑا دیتے ہیں، باتوں پر سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے، شریعت ہم سے چھوٹ جاتی ہے، ہمارے بچے ہمارے سامنے شریعت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بیٹھ کے عشق رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ ایسی محبت کہ صرف زبان پہ ہو اور دلوں میں وہ اترے نہ، اس کو محبت نہیں کہتے۔ ہم اس کا اندازہ نہیں لے سکتے کتنی تکلیفیں اللہ کے رسول نے برداشت کی۔ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، ایمان کی خاطر ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر شروعاتی دور میں جو ظلم ہوئے ہیں ہم اس کو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں سکتے، مگر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی کی داستان پڑھیں گے تو شروعاتی زمانے کے مسلمانوں کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ کیا کلیجہ نکل آئے گا، پتہ چلے گا کہ کیا انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ آج ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، انہوں نے ہمارے لیے اپنے بچے قربان کر دیا، انہوں نے ہمارے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا، بیویوں نے اپنے شوہر قربان کر دیے، سب کچھ کر دیا، لیکن ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ صرف ہم سے دن میں ایک آدھا پارہ قرآن کا نہیں پڑھا جاتا، ایک رکوع قرآن کا نہیں پڑھا جاتا، سالوں ہو جاتے ہیں قرآن کھولنے کی، کھولا نہیں جاتا ہم سے۔ کیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں کیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ ایک صحابی رسول کا سناؤں
تو پتہ چلے کہ انہوں نے کن حالات میں بھی دین کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ اسی لیے کہ آج وہ صحابی آج میں نے کمپرومائز کر لیا، آج میں نے کمپرومائز کر لیا تو آنے والی نسل بھی دین ہو جائے گی۔ ایک واقعہ صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی کا سنیے۔ مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل اور قارہ کے کچھ منافقین آئے اور ایک پلاننگ کے تحت آئے، اور ان کا کوئی دین سیکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ان کی ایک پلاننگ تھی کہ یہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر کے جائے اور لے جا کر کے ان کو قتل کر دے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کی تعلیم کے لیے کچھ معلمین کو، کچھ سکھانے والوں کو بھیج دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کو، جن میں حضرت خبیب بن عدی بھی تھے، ان کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت غداری کی، کیونکہ وہ اسی لیے آئے تھے، اور راستے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ حذیل، اس کو آواز دی، جو تلواریں لے کر آ گئے اور ان پر پل پڑے۔ 6 صحابی میں سے 3 صحابی تو شہید ہو گئے، 3 قید ہو گئے۔ راستے میں لے جاتے ہوئے انہوں نے 2 صحابی کو شہید کر دیا، اور ایک صحابی حضرت خبیب کو مکہ لے گئے اور قریش کے حوالے کر دیا۔ حضرت خبیب کو کفار مکہ نے مقام تنعیم کے پاس لے جا کر قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور انہوں نے حضرت خبیب کے قتل کو ایک تماشے کی شکل دے دی کہ آؤ دیکھو ہم ان کو قتل کر رہے، ایک تماشا بنا دیا۔ حضرت خبیب کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کے سردار بھی آئے۔ ان میں سفیان ابن حرب، صفوان ابن امیہ اور نوجوان سعید ابن عامر تھے، جن میں سے 2 بعد میں، سعید ابن عامر اور حضرت سفیان، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب کی مشقیں کسی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں مکہ کے مرد و عورت اور بچے ڈھکیلتے ہوئے ان کو موت کے میدان میں لا رہے تھے۔ قاتلوں اور قتل کا تماشا دیکھنے والوں کے درمیان حضرت خبیب نے ان کفار سے ایک درخواست کی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر! ابھی محرم چل رہا ہے، ابھی کل 10 محرم گئی ہے۔ سجدے کی حالت میں کس نے سر کٹایا ہے؟ کس نے کٹایا؟ اور یہاں ایسے حالات، تلواروں کے سائے میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے خواہش کا اظہار کیا گیا۔ یہاں ہمیں عیش کے گھروں میں، عیش کے محلوں میں، نرم بستروں پر، اچھے کھانوں کے درمیان ہم سے نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہاں تو مؤذن آواز دیتا ہے اللہ اکبر، نہ ہمارا مرد مسجد کو دوڑتا ہے، نہ ہماری مائیں مسجدوں کے اپنے گھروں کے اندر مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ایک غفلت سی چھائی ہوئی ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے حضرت خبیب کو جا کر کے؟ جب انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارے لیے تو گردن کٹا دی، کیا منہ دکھائیں گے حضرت حسین کو کہ تمہارے لیے گردن کٹا دی، تم نے کیا اس کا صلہ دیا؟ اجازت ملی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ سر کٹانے سے پہلے سر جھکا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا، ہلے نہیں، ایمان سے پھرے نہیں، موت کے ڈر سے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔ اسی حالت میں اللہ کے سامنے سر جھکا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔ کفار مکہ نے قتل کرنے سے پہلے ان کا ناک کاٹنا شروع کیا، ان کا کان کاٹنا شروع کیا، ان کے جسم کے الگ الگ اعضاء کاٹے، ان کو تڑپایا۔ اتنی سخت حالت، ہم پہ تو کچھ بھی نہیں آیا، اور ان کٹے ہوئے اعضاء پر نمک چھڑکنے کے لیے کہا کہ بولو
کیا پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ تمہارے رسول محمد الرسول اللہ ہوتے اور تم کو چھوڑ دیا جاتا؟ کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ کیا جاتا اور تم کو چھوڑ دیا جاتا، تم یہ پسند کرو گے؟ حضرت خبیب کے اعضا کٹ رہے تھے، خون بہ رہا تھا، اور زبان پر یہ الفاظ تھے، واللہ 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 مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں اور حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ آج رات اور دن محمد الرسول اللہ کے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہمارے اعمال جب محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے تو ان کے جسم کو کتنے اور ان کے سینے کو کتنے تیر لگ رہے ہوں گے، کتنے وہ زخمی ہوتے ہوں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں عین حالت میں جب اعضا کٹے جا رہے کا گوارا نہیں یہ کانٹا بھی چبھے۔ کیسے ہم محمد الرسول اللہ کو ماننے والے؟ یہ سننا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ گوارا نہیں کہ ایک کانٹا بھی چبھے، کفار نے شور مچایا، مار ڈالو مار ڈالو۔ جس وقت حضرت خبیب کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، انہوں نے چند اشعار کہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی راہ میں کس پہلو لٹا کر مجھے قتل کیا جاتا ہے کوئی غم نہیں، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر کٹے ہوئے حصے کو بابرکت بنا دے۔ کفار مکہ نے ان کو سولی پر لٹکایا اور حضرت خبیب کی روح کو فرشتے لے کر اللہ کے حضور میں پہنچ گئے۔ کیا قربانیاں دی انہوں نے ہمارے لیے، اور ہم سے آج کے اتنے سخت ترین حالات میں اپنی زندگیوں کی تبدیلی کی کوئی فکر نہیں۔ ادھر اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے ذریعے سے 2 اونٹوں کے 2 پیروں میں رسی باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جا رہا ہے۔ کبھی تھوڑا تصور کیجئے کیا تکلیفیں تھی۔ حضرت بلال کے تصور کیجئے، حضرت خباب کو تصور کیجئے، حضرت صہیب رومی کو تصور کیجئے، کیا تکلیفیں تھی، تھوڑی دیر تصور کیجئے۔ اور انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ہم سے تو نمازیں ہی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے دین کی بنیادی باتوں پر چلا نہیں جاتا، دین کے فرائض پر ہم سے عمل نہیں کیا جاتا، دین کی بنیادیں جو ہے شریعت نے جن کو فرض کہا ہے اس پر ہم سے چلا نہیں جاتا۔ یہ ابھی جو میں نے ایک واقعہ سنایا حضرت خبیب کا، یہ ان ہزاروں واقعات میں سے ہے جو ایک واقعہ ہے جو اسلام کی عظمت کی نشانی ہے کہ ہم اسلام کے لیے اس طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ ہم سے تو اذان ہو اور سر جھکانے کی ہم قربانی نہیں دے سکتے، تو پھر ہم اپنے ایمان اور یہ دین کو کیسے بچائیں گے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہم ہمت اور حوصلے سے ایمان پر جمنے کے بجائے کمزوری دکھانے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو ہم ماننے تیار ہے، ہمارا کاروبار چھوڑ دو، ہمارا گھر چھوڑ دو، ہم جو کہتے ہیں آپ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کمزور ہونے لگتے ہیں، اور جو لوگ اس پر جمتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو قربانیاں دے رہے انہی کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ تم یہ جو کرتے ہو اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، کمپرومائز کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اگر ہم ایمان والے ہیں تو امتحانات ضرور آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ضرور آئے گی۔ اگر امتحانات نہ ہو تو پھر ایک ایمان والے اور منافق کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ ایک سچے اور جھوٹے کی پہچان کیسے ہوگی؟ بھٹی میں لوہا تپتا ہے تو کندن بن جاتا ہے، جو میل کچیل ہوتا ہے وہ راکھ بن جاتا ہے۔ ایمان پر جمنا یہ ایمان والوں کا شعار ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔
حالات جو مخالف آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ ایمان والوں کے درجات کو اور اونچے کیے جائیں۔ یہ حالات آئیں گے، اس سے سخت ترین حالات آئیں گے، مصیبتیں آئے گی، لیکن جمے گا وہ جو پہلے سے جمنے کی تیاری کر چکا ہوگا۔ ہاں، ہم سوچیں کہ ہم نام کے ایمان والے ہیں، بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہونے کا۔ ایک بغداد میں ایک وقت میں کئی لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا، جبکہ وہ ایمان والے تھے۔ اور ایک اندلس کو اٹھا کے دیکھیے اس کا کیا حال ہوا۔ جمتے وہی ہے جو حقیقت میں ایمان والے ہوتے ہیں، اور مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو ایمان کے ساتھ جمتے بھی ہیں۔ اسی لیے اس بات کی فکر ابھی سے اور اسی وقت سے شروع کریے، انتظار مت کریے کب حالات زیادہ خراب ہو، کب مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے اور پھر جمنا چاہو، پھر نہیں جمیں گے، پھر نہیں جم پائیں گے۔ جمیں گے وہ جو پہلے سے مضبوط ہوں گے اور ابھی سے اس کی تیاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایمان پر استقامت کی، جمنے کی توفیق دے، اور اپنی رحمت اور اپنی مدد سے نواز دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی